بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما يقول العاطس إذا عطس. حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا زياد بن الربيع قال أخبرنا حزرمي مولى آل الجارود عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر. حدیث پاک کے درس میں آداب زندگی اور اسلامی آداب زندگی کا بیان چل رہا ہے. ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، ہر موقع کے لیے ہمارے دین کے آداب اور تربیت کیا ہے، یہ سب باتیں ہمارے سامنے ترتیب سے آ رہی ہے. پچھلی مجلس میں بات شروع ہوئی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان 6 میں سے جو ایک پر بات کی وہ یہ کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کا حق یہ ہے کہ جواب میں اس کو کیا کہا جائے؟ یرحمک اللہ. یہی سنت طریقہ ہے نا. یہ بات پچھلے درس میں بیان ہوئی. آج اسی سے متعلق کچھ اہم روایات ہیں کہ اگر کوئی شخص ان دعائیہ کلمات کی ادائیگی میں آمیزش کرے، اپنی طرف سے کوئی جملہ شامل کرے، غلط بول دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. بہت غور سے سنیے گا دوستو. ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو چھینک آ گئی. فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. اس شخص نے جس کو چھینک آئی تھی اس نے کیا پڑھا؟ کہا الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. اب آپ بتائیں کہ اس نے کچھ نئی بات شامل کی اس میں. کون سا جملہ؟ والسلام علی رسول اللہ. حالانکہ چھینکنے والے کو حکم یہ ہے کہ وہ صرف کتنا جملہ کہے گا؟ الحمدللہ. دیکھیں بات سمجھیں، حدیث پاک سے سبق اور تربیت کیا مل رہی ہے، یہ طے کرنا کہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے. آج دیکھیں نا، انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، کوئی نیکی کی بات کی ہے، صحیح جملہ بولا ہے. دیکھیں شریعت اور سنت کا لفظ اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر آپ نے پابند ہونا ہے، آزاد نہیں. آپ اپنے کام کو کہیں کہ جی میں شریعت پہ چل رہا ہوں تو پھر آپ کو شریعت کا ثبوت چاہیے. آپ کہیں میں سنت پہ چل رہا ہوں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ واقعی سنت یہی ہے. اس شخص کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. جملہ بڑھا دیا. حالانکہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور سلام ہو، درود و سلام ہو کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے. اس نے وہ جملہ کہا. لیکن ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور علیہ السلام کی براہ راست صحبت پائی ہو. وہ غلط کو غلط موقع پر کہے گا. فقال ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو فرمایا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں، ہم بھی اس کے، ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ تمام تعریف خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تو اپنی جگہ پر ہو گئی. لیکن لیس ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر یہ جملہ نہیں سکھایا. بات سمجھ میں؟
عقیدہ تو ہمارا بھی وہ ہے جو آپ نے کہہ دیا، لیکن چھینکنے کے وقت یہ جملہ بڑھا دینا ہمیں پیغمبر نے نہیں سکھایا ہے، اپنی طرف سے ہم کہہ نہیں سکتے، بلکہ علمنا ان نقول الحمدللہ، ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ جس کو چھینک آئے تو اس کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ بات سمجھ میں؟ اس لیے میرے عزیزو دوستوں بزرگوں، ہمیں مسنون دعائیں بھی سیکھنی ہیں اور ان دعاؤں کے وہی الفاظ سیکھنے ہیں جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائے۔ اس میں نہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے، نہ اپنی طرف سے کمی کرنی ہے، نہ یہ وضاحت دینی ہے کہ معنی کے اعتبار سے تو کوئی فرق بھی نہیں آ رہا۔ بعض تیز لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو روک دیں ٹوک دیں تو فوراً کہتے ہیں جی آپ مجھے غلطی بتا دیں، میں نے کیا غلط کہا ہے اس میں، آپ اس کا ترجمہ کر لیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ شریعت اور سنت کا لفظ بولیں گے تو آپ اس بات کے پابند ہوں گے اسی کے بقدر جتنا امت کو تعلیم ملی۔ اپنی طرف سے ہم اضافات نہیں کر سکتے، چاہے میرا دل کتنا بھی تقاضا کرے، میرے دل کے جذبات کتنا بھی مجھ سے کہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا کہہ دینا چاہیے، ایسا کر دینا چاہیے۔ دوستو یہ جذبات تو ہیں، سنت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اور ہم اتباع شریعت کے، اتباع سنت کے پابند ہیں، لہٰذا ہمیں دین اسی انداز اور انہی الفاظ کے ساتھ سیکھنا ہے جس انداز کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے ذریعے سے امت کو منتقل فرمایا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات۔ دوسری روایت عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود آتے تھے، یہودی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کھڑے ہو کر چھینکتے تھے، چونکہ یہود اتنا تو جانتے تھے کہ دین اسلام کے احکامات کیا ہیں، اس کے طور طریقے کیا ہیں، تو ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اس دین کے اندر جس کو چھینک آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب جب چھینک آتی تھی تو چھینک لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یرجون ان یقول لهم یرحمک اللہ، اس امید پر۔ یہ آواز کس چیز کی ہے باہر سے؟ جی اچھا جی، تو اس امید پر چھینکتے تھے کہ ہم الحمدللہ کہہ دیں گے اور جواب میں جو مسنون دعا ہے وہ کیا ہوگی؟ یرحمک اللہ، ہے نا؟ الحمدللہ کا جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ، اور یرحمک اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اب یہود کی ایک وہ دیکھیں، ذہنی خناسیت دیکھیں، پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، آپ کے آخری نبی ہونے کے قائل نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، لیکن اب کیا کیا کہ چھینک ماریں گے تو ہم کہیں گے الحمدللہ، تو مسلمانوں کے پیغمبر جواب میں کہہ دیں گے یرحمک اللہ، تو ہمیں تو دعا مل جائے گی۔ کل کوئی ہمیں کوئی بات کہے گا، طعنہ دے گا، ہم کہیں گے بھئی تمہارے پیغمبر نے تو ہمیں دعا دی ہے، یرحمک اللہ کی دعا دی ہے ہمیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب غور کریں دوستو، تو یہود آ کر آپ علیہ السلام کے سامنے چھینکتے تھے اس امید پر کہ جواب میں ہمیں یرحمک اللہ کی دعا مل جائے گی، فیقولو، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں کیا جملہ ارشاد فرماتے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے اور تمہاری حالت کی اصلاح فرمائے۔ بات سمجھ؟ رحمت کی دعا ان کو نہیں دی، رحم کی دعا نہیں دی، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، البتہ ان کو ہدایت کی دعا کی ضرورت تھی کہ صحیح راستہ سمجھ گئے ہیں اور ہدایت پر آ جائیں، تو وہ دعا آپ ان کے حق میں فرما دیتے۔ اب دیکھیں، عمل ایک ہے،
مسلمان بھی چھینک رہا ہے، یہودی بھی چھینک رہا ہے، عمل ایک ہے۔ مسلمان بھی چھینک کے بدلے میں کہتا الحمدللہ، یہودی بھی کہتا الحمدللہ، لیکن جواب آپ علیہ السلام نے مسلمان کو الگ دیا اور یہود کو الگ دیا۔ امت کو سمجھا دیا کہ یہ دعائیں اور یہ رحمت اور یہ خیریں ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو آج یہ چیزیں بھی بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے باطل طور طریقوں پر، غلط طور طریقوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، غلط باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ضرورت ہے تو آ کر کبھی کبھی نیک لوگوں کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کر لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجئے، اور باہر نکل کے کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو حضرت نے تو ہمیں دعائیں دی۔ بات سمجھ گئے؟ حدیث سے سبق ملا کہ آنے والے ہر شخص کی حیثیت کو دیکھیں، اگر واقعی وہ اس قابل ہے اور اس کا ایمان عقیدہ درست ہے، بالکل آپ مطمئن ہیں، تو اس کے ساتھ 100% ایمان والا معاملہ کیا جائے، اس کو دعائیں دی جائے اور اس کو مومن مسلمان سمجھ کے اس کے ساتھ وہی سلوک سب کچھ کیا جائے۔ لیکن ایک بندہ مشکوک ہے، اس کے معاملات درست نہیں ہیں، وہ عقائد میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، کبھی ختم نبوت پر معترض ہوتا ہے، اس کی غلط تعبیلات کرتا ہے، کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں باطل نظریات پیش کرتا ہے، کبھی اہل بیت کے بارے میں پیش کرتا ہے، کبھی اللہ والوں کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے جی ہم تو فلاں بزرگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے امت کو تعلیم دی کہ میری دعا کا حقدار بھی وہی ہوگا جو 100% میرا امتی، جو میرا امتی بننے کے لیے تیار نہیں، میں اس کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہوں گا، ہاں میں اس کو ہدایت کی دعا دے دوں گا تاکہ امت سمجھ جائے کہ یہود کو ہدایت کی ضرورت ہے اور یہ ہدایت سے محروم لوگ ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو ان چیزوں میں بھی بہت زیادہ احتیاط۔ تیسری اور آخری روایت، عن ابی ایوب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلین عطسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کو چھینک آئی اتفاق سے، دونوں چھینکے، فشمت احدہما ولم یشمت الاخر، ایک چھینکنے والے نے فوراً کہا الحمدللہ اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا، فقال الذی لم یشمتہ، تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا کہ جس نے الحمدللہ کہا تو آپ نے اس کو جواب میں کیا دعا دی؟ یرحمک اللہ، اور دوسرے نے جس نے نہیں کہا آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ مجلس ایک ہے، دونوں قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب جس نے چھینک کے بعد الحمدللہ نہیں کہا اور اس کو یرحمک اللہ کی دعا نہیں ملی تو اب اس پر بوجھ آیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شمت ھذا ولم تشمتنی، ان کو آپ نے دعا دے دی، یرحمک اللہ کہا، مجھے دعا نہیں دی آپ نے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہ حمد اللہ وانک لم تحمد اللہ، بھائی اس نے الحمدللہ کہا تو ہم نے دعا دی، اس کا حق بنتا تھا، آپ نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ کا حق بھی نہیں بنتا تھا۔ مسئلہ صاف ہو گیا نا دوست؟ لہٰذا اگر کوئی بندہ قریب میں چھینک مارے اور الحمدللہ نہ کہے تو ہم پر یرحمک اللہ کہنا لازم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہاں
ایک چیز ضرور ہمیں سمجھنی چاہیے تربیت کے لیے، خاص طور پہ جیسے بچے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، یا گھر کے افراد ہیں، یا بے تکلف دوست ہیں، وہ چھینک مار دیتے ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے کہیں کہ بھائی الحمدللہ تو کہہ دے، آپ نے چھینک ماری ہے، اس کی تربیت بھی ہو، توجہ بھی ہو، مسئلہ بھی سمجھ لیں، اس کو کہہ دیجئے، تو وہ کہے گا الحمدللہ، پھر آپ کہہ دیں یرحمک اللہ، پھر وہ آپ سے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ تو ہونا چاہیے، اور یہی سیکھنے کا، سکھانے کا، تربیت کا، اصلاح کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ موقع پر آپ اس کام کو انجام دے دیں۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا تعلق یا تو بچوں سے ہیں، یا نوجوان طبقے سے، یا گھر کے افراد سے، یا بے تکلف دوست۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو آواز آئی دودھ والے کی دکان سے چھینکنے کی، آپ نے کان لگایا، بھئی الحمدللہ تو آئے نہیں، جلدی سے آپ گئے اور رش میں کہا کہ پیچھے سے کہ بھئی یعقوب بھائی الحمدللہ تو کہیں، آپ نے تو کہا بھی نہیں۔ تو یہ نہیں، ہر جگہ ہر ماحول کا فرق ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ کسی کو نیک عمل کی طرف متوجہ کرنا بھی حکمت چاہتا ہے، بات سمجھ گئے؟ لہذا اگر رش کا موقع ہے، یا آپ کی وہ بے تکلفی نہیں ہے، یا آپ کو مسئلے کا صحیح علم نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر موقع کا انتظار کریں، اکیلے میں بات کر لیں، یا کسی ذمہ دار ساتھی کو، عالم کو متوجہ کریں کہ بھئی اس بھائی کو تھوڑا سا یہ مسئلہ آپ سمجھا دیجئے گا تاکہ یہ اس مسئلے سے باخبر ہو جائے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بندہ سنت کا خیال رکھتا ہے تو اس کو دعاؤں میں حصہ مل جاتا ہے، اور جو سنت کا وقت پہ خیال نہیں رکھتا تو بعض دفعہ وہ دعا سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی ہے، اور دیکھیں ہر مسلمان، آپ حضرات علماء سے بار بار سن رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے ذوق سے اس ولادت کے مہینے میں اپنی خوشی کا اظہار اپنے ذوق سے کر رہا ہے، کیسے مجھے کرنا چاہیے۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے نا کہ ہمیں وہ تمام طریقے سیکھنے چاہیے زندگی کے جو محبوب کائنات، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائے۔ وہ سنت طریقے سیکھنے میں تو کوئی آپس میں اختلاف نہیں کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو آنے بھی چاہیے، سیکھنے بھی چاہیے، اور پھر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب